جس عورت میں یہ 3 عادت موجود ہوں سمجھ لینا وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اپنے معاشرے میں دیکھ لینا، محلے میں، گلی میں، اپنے گاؤں میں دیکھ لینا، جس عورت میں یہ 3 عادات پائی جاتی ہوں پکا یقین کر لینا وہ عورت جنتی عورت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا جنتی عورت کی نشانی کیا ہے؟ جنتی عورتوں کی عادات کیا ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، عائشہ جس عورت میں یہ 3 عادات پائی جاتی ہو نا سمجھ لینا وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے گاؤں میں دیکھ لینا، جس عورت میں 3 عادات موجود ہوں پکا یقین کر لینا یہ عورت جنتی عورت ہے۔ پوچھا، آقا وہ 3 عادات کون سی ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلی نشانی، پہلی عادت پردہ کرنے والی عورت۔ پردہ کرنے والی عورت، جو عورت اللہ رسول کی رضا کے لیے اس سوچ کی بنیاد پر پردہ کرتی ہے کہ پردہ کرنے والا جو عمل ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے رسول کو بھی پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ ایسی عورت جو اس سوچ کی بنیاد پر پردہ کرتی ہے کہ پردہ عورت کا حسن ہے، پردہ اسلام کی مقدس شہزادی کا زیور ہے، اللہ رسول کی رضا پر پردہ کرنے والی عورت جنتی عورت ہے۔ پردہ دار خاتون ہیرے جواہرات کی مانند ہے، جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں ہیرے جواہرات، اور بے پردہ خاتون پتھر اور کنکریوں کی مانند ہے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک بادشاہ تھا، صرف بادشاہ ہی نہیں وہ اللہ کا ولی بھی تھا۔ ایک دن وہ مجلس میں بیٹھا اس نے اپنی بند مٹھی لوگوں کی طرف بڑھائی، لوگوں کے سامنے کی بند مٹھی۔ ایک وزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وزیر بتا میری اس مٹھی میں کیا ہے؟ وزیر نے کہا، جی آخر بادشاہ کی مٹھی ہے، اس مٹھی کے اندر میری سوچ سے بھی زیادہ، میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ کوئی قیمتی چیز موجود ہے۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، میاں تو بتا کہ میری اس بند مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے بھی یہی کہا کہ جی میری سوچ سے بھی زیادہ، بہت ہی زیادہ کوئی قیمتی ہیرا ہے اس مٹھی کے اندر۔ آخر جی بادشاہ کی مٹھی جو ہوئی۔ بادشاہ نے تیسرے وزیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، وزیر تو بتا کہ میری اس بند مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے کہا، جی میری سوچ سے بھی زیادہ، میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ کوئی قیمتی جواہرات ہے، کوئی قیمتی ہیرا ہے۔ آخر کار اس بادشاہ اللہ کے ولی نے، درویش نے اپنی مٹھی خود کھولی۔ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بادشاہ سلامت کی مٹھی کے اندر پتھر اور کنکریاں تھیں۔ دیکھ کر حیران رہ گئے، بادشاہ کی مٹھی، پتھر اور کنکریاں۔ لوگوں کو حیرانی کے عالم میں دیکھ کر بادشاہ نے کہا، لوگو یہ پتھر اور کنکریاں جب تک پردے میں تھے بہت ہی زیادہ قیمتی تھے۔ یہ پتھر اور کنکریاں جب تک پردے میں تھے، مٹھی میں بند تھے، پردے میں بند تھے، اس وقت تک تمہاری وہم سے بھی زیادہ، تمہارے گمان سے بھی زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ یہ قیمتی تھے۔ جیسے ہی تم لوگوں نے ان کو ننگا دیکھا، بے پردہ دیکھا، اب ان کی کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا یہی مثال بے پردہ اور با پردہ خاتون کی ہے۔ فرمایا با پردہ خاتون ہیرے جواہرات کی مانند ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور بے پردہ نہ کرنے والی عورت ان پتھروں اور کنکریوں کی مانند ہوتی ہے جن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ فرمایا جو عورت اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے جسم کو ڈھانپ کے رکھتی ہے، اپنے جسم کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرتی، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ فرمایا نمبر 2، دوسری عادت، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے والدین کی
ٹوٹ کے خدمت کرنا، والدین سے ٹوٹ کے محبت کرنا، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے والدین کی فکر کرنا، شادی سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرنا، اور شادی سے بعد اپنی ساس اور سسر کی خدمت کرنے والی خاتون بھی جنتی خاتون ہے۔ اللہ رسول کی رضا کے لیے جو اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرتی ہے اپنے ماں باپ سمجھ کر، ایسی عورت بھی جنتی عورت ہے۔ فرمایا تیسری عادت، اللہ کے حضور جھکنے والی خاتون، اللہ اکبر، نماز پڑھنے والی عورت، نماز پڑھنے والی خاتون بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نا اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ جو من ہے نا یہ اجڑ جاتا ہے۔ جس انسان کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز۔ کافی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں جی آج کا دن تو گزر گیا، کل سے ہی والدین کی خدمت کرنا شروع کر دوں، شوہر سے محبت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا شروع کر دوں، لیکن کل ان کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی تھی۔ شوہر کی خدمت کیے بغیر وہ مر گئیں، توبہ کے بغیر وہ مر گئیں۔ آج قبرستانوں میں جا کے دیکھو ان کے خوبصورت جسم کو، خوبصورت حسن کو قبر کی مٹی کھا رہی ہے۔ وہ حسن جس کے اوپر وہ اتراتی تھی، فخر محسوس کیا کرتی تھی، میرے بال کتنے نرم ملائم ہیں، میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی تھی دوسری عورتوں سے کتنی الگ تھلگ، اللہ نے مجھے بڑے حسن سے نواز رکھا۔ نا یہ حسن تیرے کسی کھاتے کا نہیں، ان کا نام خاک میں مل گیا، ان کا حسن خاک میں مل گیا، ان کے نرم ملائم بال خاک میں مل گئے، ان کی ہڈیاں گل گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ دارا مرنا ضرور ہے لیکن اللہ رسول کو ناراض کر کے نہیں مرنا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا آقا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری آج کی پڑھی نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی؟ میرے نبی نے فرمایا دیکھ لینا، جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو ہی گئی۔ میرے کریم آقا سے پوچھا گیا آقا قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کفر عام ہو جائے گا، جب شرک عام ہو جائے گا، جب زنا زیادہ ہو جائے گا، جب شراب عام ہو جائے گی، نہیں، میرے نبی نے فرمایا اپنے محلے میں دیکھ لینا، جب لوگ والدین سے نوکروں کا سا سلوک کریں تو یقین کر لینا تمہارے گرد و نواح موت کے حملے ہونے لگ گئے۔